السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جماعت مومنین سے مخاطب کر کے ان کو اللہ کی نعمت یاد کرائی گئی ہے، اور یہ یاد کرایا گیا ہے کہ جب دشمن کی طرف سے ان کے خلاف دست درازی کی گئی، دشمن کی طرف سے قوت کا استعمال کیا گیا، تو پھر کس طرح سے اللہ نے ان کو دشمنوں کی قوت سے محفوظ رکھا۔ ظاہر ہے اپنے قوانین کی روح سے۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے۔ انسانوں کو اللہ کی حفاظت ملتی ہے جب انسان اپنے کریٹر یعنی اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو بدلے میں ان کو حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ قوانین کیا ہیں؟ آج یہ دیکھیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی مقدمہ میں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قوانین کی روح سے اس کی مدد یا اس کی حفاظت، اور ان کی خلاف ورزی سے ان کے ساتھ جو مصیبت پریشانی پیش آتی ہے، یہ ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی جھوٹ اور سچ بولنے سے۔ یہ اس طرح سے قرآن سمجھ آئے گا، یہ قصے کہانیوں سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جماعت مومنین سے خطاب کر کے اس میں کہا گیا ہے کہ جب یہ صورت ہے تو پھر تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو اور صرف اسی کے قوانین کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اگر کسی اور کے قوانین کو تم اس کی اطاعت کرو گے، کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین کی، یا اپنے جو بھی تمہارے تصورات ہیں، تمہارے جو بھی عقائد ہیں، ان کی روح سے تم چلو گے، تو پھر تمہیں حفاظت نہیں ملے گی۔ اسی صورت میں حفاظت ملے گی کہ اگر تم صرف اور صرف اللہ کے قوانین کی پیروی کرو، ادروائز اللہ کی طرف سے، اللہ کے قانون کی طرف سے تمہیں کوئی حفاظت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ چیز ان کو بھی بتائی گئی، آج ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو یہی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے قوانین اور اس کے اوپر انسانوں کا بھروسہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، حفاظت کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ان کو مخاطب کر کے کہا یہ جا رہا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ اب دیکھیں، قرآن کریم اپنے الفاظ کو خود واضح کرتا ہے۔ نعمت صرف یہی نہیں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے تو یہ نعمت ہے، اللہ کی حفاظت مل جائے یہ بھی تو نعمت ہے۔ جب مارکہ آرائی ہو تو اس کے قانون کی روح سے مدد مل جائے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ تو بڑے وسیع معنی ہیں نعمت کے، صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نعمت نہیں ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو؟ آگے بتا رہا ہے کہ وہ نعمت کیا ہے جو اللہ نے تم پر کی۔ کیا یہ رہا ہے، اذ ہم قوم، جب ایک قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا۔
اب وہ قوم کون تھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے قرآن کا انداز۔ یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو مذہب ہے، وہ اس چیزوں میں وہ قوم کون تھی، وہ کس دور میں تھی، ان کے کون سے افراد تھے، ان کے نام کیا تھے، قرآن اس میں نہیں جاتا۔ وہ تو پھر بات ہی اور چل پڑے گی۔ قرآن جو ہے وہ اپنا اصولی میسج دیتا ہے، اور جو لوگ اس اصولی میسج پہ نہیں رہتے، وہ جو کور میسج ہے، جو اصل چیز کہی گئی ہے اس کے اوپر نہیں رہتے، وہ پھر یہی سوال کرتے وہ قوم کون سی تھی، وہ کس دور کی تھی، ان لوگوں کے نام کیا تھے، ان کے آگے باپ دادا کون تھے، ان کی اولادیں کون تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی تھیں، کس میں ہارے تھے، کس میں جیتے تھے، کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، پھر یہ چیز، اور ان کی روح سے پھر ان کی مجلس محفلیں۔ قرآن کریم کے انداز کو جب بھی آپ سمجھ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصول، قانون، ضابطے یہ ہوتے ہیں اصل چیز، اور قرآن کریم انہی کے اوپر فوکس رکھتا ہے۔ جب ایک قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا، کیا یہ رہا کہ اَن یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف دراز کریں۔ ہاتھ دراز کرنا، یہ ہم بولتے ہیں دست درازی کرنا، ہاتھ اٹھانا۔ ظاہر ہے وہ قوت استعمال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا، یہ دست درازی کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ اس قوم نے ارادہ کیا ان کو قوت سے کچلنے کا، جماعت مومنین کو دبانے کا، اس قوم نے یہ ارادہ کیا۔ تو پھر جواب میں کیا ہوا، اللہ کے قانون مکافات نے کیا کیا، آگے وہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ یہ قانون کی روح سے ہو رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کوئی غیبی مدد ہو رہی تھی۔ یہ جماعت مومنین یعنی رسول کے صحابہ، وہ ایسے صلاحیت بخش کام کر رہے تھے، پیچھے آ رہی نا صلاحیت بخش کام، وہ ایسے صلاحیت بخش کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر دست درازی کرتے ہوئے 1000 بار سوچ رہا تھا، اس کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اگر اس نے کی بھی ہے جنگ بدر میں، تو پھر دیکھیں جنگ بدر میں ان کا کیا انجام ہوا۔ لیکن یہی چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب جنگ احد ہوئی تو اس میں پھر مسلم کو نقصان ہوا، کیونکہ وہ ریلیکس ہو گئے تھے۔ وہاں پر بھی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں جنگ احد میں چوٹ لگی ہے تو تم نے بھی تو جنگ بدر میں ان کو چوٹ لگائی ہے، تو اب پریشانی کس چیز کی ہے؟ نقصان تو تمہیں جو ہوا ہے وہ تو تمہارے ریلیکس ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ تم نے اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر منظم نہیں کیا، تم اتنے آرگنائز نہیں ہوئے جتنے وہ آرگنائز ہو کر آئے، اس لیے وہ جنگ جیت گئے احد کی۔ یہ ٹاپک یہاں پر نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قرآن کریم کے یہ جو کانسیپٹ ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ یہ خالی ریلیجیس ٹرانسلیشن پڑھنے سے سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اس اللہ نے ان کے ہاتھ یعنی دشمن کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ کیسے روک دیے؟ کہ جو قانون ضابطہ تمہیں دیا تم نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھیک عمل کیا، اس لیے وہ تمہارے اوپر دست درازی نہیں کر سکے، اس لیے وہ تمہارا نام و نشان ختم نہیں کر سکا تمہارا دشمن۔ یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن۔ آج بھی یہی ہوگی۔ آج بھی اگر ہم اپنی یہ
قانون کی خلاف ورزی جو بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا دن رات کر، آج اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کے قوانین کی روح سے اپنا نظام بنا لیں اور اس کو فالو کرنے لگ جائیں، تو دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ہم پر غالب آ جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر قوم ہمارے اوپر غالب ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے اپنے فقہوں شریعتوں کی پیروی اختیار کر رکھی۔ ہم یونائٹڈ نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، سیاسی فرقوں کی وجہ سے، مذہبی فرقوں کی وجہ سے۔ ہم ایک قوم نہیں ہے، نیشن کی سطح کے اوپر ایک قوم نہیں ہے، تو ختم ہو گیا نا ہم۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتون ہے، لیکن پاکستانی کوئی نہیں ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، مسلم کوئی نہیں ہے۔ سیاست اور مذہب دونوں کو لیتا ہے قرآن۔ ان کی جو یہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں یا مذہبی لیڈر، ان کی جو تباہ کاریاں ہیں، قرآن دونوں کو لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ پھر وہ دست درازی کے لیے نہیں اٹھ پائے، کیونکہ جماعت مومنین نے صلاحیت بخش کام کیے اللہ کے قوانین کی روشنی میں، اس لیے یہ پھر اتنے مضبوط اور طاقتور ہو گئے کہ دشمن ان کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا۔ اس نے دست درازی تو کیا کرنی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، پھر وہی اصول، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے واتقوا اللہ، جس کو انہوں نے پرہیزگاری کہہ کے چھپا دیا، اس کی معنی بدل دیے کہ تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو اور اس کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ جب بھی تم نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام تباہ کن ہوگا تمہارے لیے، تم بچ نہیں سکو گے اپنی اس تباہی سے، اپنے اس برے انجام سے۔ یہ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہنے کے بعد اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں پر ایک اور قانون دے رہا ہے، ضابطہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جس کا عام طور پر ہم یہ جو توکل کا لفظ ہے بھروسہ ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ اس کے قوانین کی صداقت پر بھروسہ، کہ اگر ہم اس کے قوانین کو فالو کریں گے تو ہمیں حفاظت ملے گی۔ اگر ہم اس کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے مذہبی پیشواؤں یا اپنے سیاسی لیڈرز کے قوانین کو فالو کریں گے، ان کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر چلیں گے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر چلیں گے، تو پھر حفاظت نہیں ملے گی۔ ہمارا بھروسہ جب اللہ کے قوانین پر نہیں رہے گا، اپنے آباء و اجداد، اپنے فرقوں کے مذہبی پیشوا، مسالک کے وہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے اوپر، یا اپنے سیاسی فرقوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے بنائے ہوئے مسالک، راستے، نظام، جب ہم ان کے اوپر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حفاظت نہیں ملے گی۔ ایک چیز یاد رکھ لیں گی، دنیا جتنے مرضی یہ چکر کاٹتی پھرے، دنیا کے جتنے بھی اقوام عالم لوگ ہیں، ان کو آنا اسی ہی قانون کے اوپر پڑے گا جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عافیت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں اور سے کوئی حفاظت ملنے والی نہیں ہے۔ جب بھی حفاظت ملے گی یہی جو قوانین اس قرآن کے اندر بیان کیے ہیں اللہ نے، انہی کی روح سے، اور کوئی راستہ، کوئی قانون، کوئی نظام عافیت بخش نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اب
ہمارے ہاں اس کے معنی کیا دیے گئے کہ بس کوئی دعا پڑی اور وہ اللہ پر بھروسہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے، آپ یہ جتنے بھی بینک ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ہٹا دیں، سیکیورٹی کے آلات ہٹا دیں، بس دعا پڑے، بھروسہ کر کے وہ مینیجر سب گھر چلے جائیں. پھر دیکھیں صبح رزلٹ کیا برآمد ہوتا ہے اس بھروسے کا جو مذہب نے دیا کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیں. تو ان سے کہیں کہ پھر آپ گھر کے تالے نہ لگایا کریں، گھر کو کھلا رکھیں نا، اپنی تجوریاں بھی کھلا رکھیں. اب آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. سیکورٹی کے آلات ہٹا دیں. یہ مذہب اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. یہ اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے. تو توکل اللہ کے اوپر اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھ کے ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنا، ریاست کی سطح کے اوپر، سوسائٹی کے اندر ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو فالو کرنا. اور یہ نہیں کہ کچھ قوانین اچھے لگے تو ان کو فالو کریں، کچھ اچھے نہ لگے تو ان کو چھوڑ دیں. نہیں، وہ اچھے نہ بھی لگیں، دل نہ بھی مانے، ان قوانین کے اوپر چلنا. پھر حفاظت ملے گی، پھر عافیت ملے گی. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.